पास भी एक वाक़या है वसीम भाई। अभी रिसेंटली मुझे मेरे क्लोज़ रिलेटिव हैं, एग्जैक्ट रिलेशन क्या है वो मैं मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन ये कि उनके एक दोस्त हैं और वो यूके में होते हैं मेरे क्लोज़ रिलेटिव। तो उनके दोस्त की शादी हुई तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए अब। तो दूसरे साल ज़ाहिर है उन्हें एक वो होना शुरू हुआ कि यार औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए ज़ाहिर है। तो डॉक्टर्स के पास चले गए यूके में ही। डॉक्टर्स ने बहुत एक बुरी खबर सुनाई जी कि आपकी वाइफ जो है उनमें कुछ इशू है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इशू, लेट्स सी वेयर इट गोस। तो मेरे ख्याल इलाज होता रहा 5-6 माह और लिटरली ही सेड कि उसके बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ना इम्पॉसिबल केस है, यानी वी गिव अप। तो अब जाहिर है क्या उस कपल पे एक वो नाउमीदी तारी हुई होगी, खौफ तारी हुआ होगा। वो सिचुएशन जिस पे गुजर रही होती है ना वसीम भाई, उसी को पता है। एक पहाड़ गिर गया उनके ऊपर कि क्या कह दिया इसने कि जी नहीं होपलेस केस है। ही सेड कि जाहिर है अब जब होप गया तो अब ज़िंदगी तो गुजारनी थी उन्होंने, तो अल्लाह की तरफ से उनके माइंड में आया कि अडॉप्ट कर लेते, अडॉप्शन की तरफ चले आते। तो 1 साल बाद दे अडॉप्टेड 2 किड्स और बोथ वर ऑर्फन्स। एंड ही सेड कि माशाल्लाह वो अल्लाह की तरफ से बच्चे भी ऐसे कि बिल्कुल उनके लगते, यानी कि शक्ल सूरत बिल्कुल वैसी है। एंड ही सेड कि विल यू बिलीव इट कि अडॉप्शन के साल बाद अल्लाह ने उन्हें उनकी भी औलाद दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल केस है, कुछ नहीं हो सकता, हम वी गिव अप। और साल बाद राइट आफ्टर अडॉप्शन अल्लाह ने उनको उनकी भी औलाद जो दे दी। अब देखें अल्लाह ने उनसे उनके वो ऑर्फन्स जो है ना वो अडॉप्ट करवाने थे। एंड द सर्कमस्टांसेस टुक देम देयर एक्चुअली कि दे अडॉप्टेड द ऑर्फन्स। और देखें कि ये छोटी बात नहीं है वसीम भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो कोई यतीम की कफालत करता है ना, मी एंड हिम लाइक दिस इन पैराडाइज। तो कैसा रुतबा भी अल्लाह ने उनका बुलंद किया, उनसे एक इंतहाई नेक काम भी करवाया और बाद में खुद भी अल्लाह ने उन्हें जन्नत दी। और ये एक नहीं, ये कई स्टोरीज हैं वसीम भाई। हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने 55 kg वजन भी कम किया। सही। वो जब आए तो उन्होंने बताया कि मैंने ये वजन क्यों कम किया जी। शादी को 14 साल हो गए थे। सही। 14 साल बाद अल्लाह ने बेटा दिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद कुछ अरसे बाद एक और भी दे दिया। सही। और कहते हैं कि मेरा वजन इतना ज्यादा था कि जब वो बड़े होना शुरू हुए, जब वो दौड़े लगाते थे, मैं साथ एंजॉय नहीं कर पाता था। तो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया बच्चों ने कि भाई मैं कैसी एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। तो उन बच्चों को देख के मैंने ये अपना वजन कम किया कि भाई अब मैंने तो चलो इतना अरसा वेट किया, फिर अल्लाह ने करम किया। ये मेरे बच्चे मेरी फिटनेस का राज है। तो अब ये देखे ना कि कैसी कैसी स्टोरीज हैं। उस दिन 10 साल बाद बेटा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो वो मतलब बड़ा आए तो वैसे तो कहते हैं ना तोहफे तायफ नहीं लेने चाहिए, लेकिन मोहब्बत में लेके आए थे। तो कहते हैं कि हर फजर के बाद ना मैं सदका करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर सिंह मैं आपसे वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक उस सदके में आपका हिस्सा रहेगा। तो जब ऐसी बातें होती हैं, जब ये वो जो एक कैफियत है ना वही बदल जाती है। और बाकी मैं तो ये देखता हूँ कि हाँ जो हमारा काम है लोगों को सुनना, उसमें एनर्जी थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि इतने लोगों की बातें आप सुन रहे होते हो, उस तकलीफ को महसूस कर रहे होते हो। लेकिन जब एक पेशेंट आके ये कहता है ना कि मुझे फर्क पड़ा, तो ख्याल आपका बड़ा लतीफ हो जाता है। बल्कि वो इज़्ज़त ऑडियो में कहते हैं कि अपने ख्याल को इतना लतीफ करना है कि या लतीफ़ो हो जाए। तो यानी कि प्योरीफाई करना है इसको। तो आपने तो किस तरह से करेंगे? कुरान को तर्जुमे से पढ़ के, इसी तरह से ऐसे लोगों को ढूंढें जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्योंकि जब वो महफिल इकट्ठी होती है जी तो उसमें जो है बरकत होती है, उस रूह की ग़िज़ाबियत होती है, उसमें शिफा होती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे उस अब जदीद दौर में ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पुराने वक्तों में गाँव में ऐसा होता था कि कोई एक अल्लाह वाला होता तो उसके पास सारे बैठते थे और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वो होता था, और फिर उससे उनकी रूह ताज़ा होती थी, रूह को ताकत मिलती थी, रूह को ग़िज़ा मिलती थी। अब चूंकि इतनी मसरूफियत है, सही, यानी कि मैं तो ऐसे कहता हूँ कि लोगों के पास शायद मरने के लिए भी टाइम नहीं है। इस हद तक खतरनाक हद तक मसरूफ है। तो बस यही है कि थोड़ा सा ठीक है, मतलब ये नहीं कि मसरूफ होना अच्छी बात है, लेकिन देखें कि आपकी मसरूफियत आपको अल्लाह की तरफ ले जा रही है या कहीं अल्लाह से दूर तो नहीं ले जा रही। इसको तो देखें ना। सही बात। रात को सोने से पहले जरा देखा करें कि पूरा दिन कैसे गुजारा, नमाजों का चेक देखा करें कि की पूरी पढ़ी, इसी तरह से लोगों के साथ क्या रवैया रहा, किसी ने 2-4 बातें बुरी कर दी तो बर्दाश्त कर ली। ये भी जरूरी है कि ये जो है शऊर के भी ना डिफरेंट स्टेप्स हैं कि पहले एक दूसरे की बात खामोशी से सुनना, फिर दूसरे की बात खामोशी से बुरी बात को बर्दाश्त करना, और फिर तीसरा स्टेप है कि हुस्न सलूक करना। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो हुस्न सलूक है ना वो सबसे बड़ी तबलीग है। और ये तो मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि जब आप किसी से अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, सलाम में पहल करते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो रंजिशें खत्म हो जाती हैं। ये जो मैं है ना, मैं में से मैं को निकालना है। हज़रत कहते थे ना कि मैं में से मैं को निकाल दिया तो पीछे कौन बचा? वो। अब ये हमने इसी मैं को तो खत्म करना है। बाप सामने है तो मैं बाप है,
بیٹا سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, بیوی سامنے ہے تو میں بیٹا ہے, میں بیوی ہے, اور انہی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اور جیسے جیسے ہم ان کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. قوت برداشت جو ہے نا وہ لوگوں کو سامنا کیے بغیر نہیں بڑھے گی. اچھا وسیم بھائی, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ سپوز کسی پہ کوئی بہت بڑا پرابلم آ گیا ہے, کوئی شاکنگ ایونٹ ہو گیا اس کی لائف میں, کوئی انگزائٹی سے یعنی بہت زیادہ انگزائٹی میں الجھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, واٹ آر سم آف دا تھنگس ہم لسٹ ڈاؤن کریں جو اسے ہیلپ کریں گے؟ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے نزدیک نا وسیم بھائی, ایکسیپٹینس جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دیٹ سچویشن. بالکل. اور یہ اللہ کی طرف سے دیکھیں نا, ہمارا قدر پر جو ایمان ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں جو خیر آئی جا رہی ہے وہ ہی قدر ہے. اللہ کی طرف سے اگر اللہ آپ کو ٹیسٹ کر لیتا ہے, کوئی چیز آپ لکھی ہوئی تھی وہ آ گئی ہے آپ تک, تو اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا, یہ میرا خیال اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز موونگ ٹو اے پازیٹیو پاتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل. اس دن ایک صاحب آئے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سٹریس لیا ہی نہیں. تو میں نے کہا سر کیا کرتے ہیں, بغیر سٹریس کے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. صحیح. فزیولوجیکل انگزائٹی یہ تو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. انگزائٹی اور سٹریس صرف اس بندے کو نہیں ہو سکتا جو قبر میں دفن ہے, باقی جو زندہ ہے نا. تو میں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ آپ کا بڑا خطرناک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے, آپ کی زبان جو ہے وہ ایکسیپٹنس میں ہے ہی نہیں, وہ ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہی. تو سب سے پہلا کام کیجیے, بالکل میں بیمار ہوں لیکن بیماری کی شفا موجود ہے. کیا بات, آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے. ہم جو ہے نا وہ ڈینائل میں رہتے ہیں. صحیح. نہیں مجھے کسی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بیماریاں آتی ہیں, جس طرح صحت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, ویسے ہی بیماری بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے, بیماری میں اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ سے آپ اتنا اسٹرانگ جو ہے وہ آپ کا وہ تعلق بن جاتا ہے. بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے اس کے ہر لمحے پہ نیکی لکھی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ اگر ہم جو ہے اس بیماری کو بھی اللہ کے ریفرنس سے دیکھیں جی تو ہم اس کو بالکل پراپر طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے. صحیح بات. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتر دن بھی آئیں گے. اور جس کو وسیم بھائی ہم اکثر بڑی سخت آزمائش سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, آئی تھنک دیٹ از دی ریفائنمنٹ پروسیس, ناٹ ایون این آزمائش. آزمائش تو دیکھیں نا انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یعقوب, حضرت ابراہیم, مطلب حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں اور فرشتوں نے جب نیوز دی, گڈ نیوز, تو ایون شی کوڈنٹ بلیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا ان آزمائشوں کا جو اللہ نے اپنے پیاروں کو جس طرح سے آزمایا. آئی بلیو کہ وہ ریفائنمنٹ پروسیس, اللہ ریفائن کر رہا ہے آپ کو. ابھی ریسنٹلی وسیم بھائی ایک میرے پاس ایک سسٹر کا میسج آیا, تو کافی پریشان تھی. شی سیڈ کہ میرے ٹوئنس بچے ہیں, اور بھی ہیں 2-3 اور بچے بھی ہیں ان کے, لیکن دے ور دا فرسٹ بورن. یہ ٹوئنس جو ہیں دونوں بیٹے ہیں. شی سیڈ کہ انہیں کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, ان کی نا گردن نہیں ٹکتی, اور ہر وقت یعنی ظاہر ہے کہ پیرنٹس بیکم ڈیپینڈنٹ آن سچ چلڈرن. تو شی سیڈ کہ ان کا امیون سسٹم بھی بہت ویک ہے, یعنی انہیں ہر تیسرے دن کو بیماری ہو جاتی ہے. تو ہر وقت نا ہم کھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی جو نا ہم جڑے ہوئے ہیں. اینڈ شی واز سیئنگ کہ مجھے نہیں یقین آ رہا ہے میرے ساتھ ہو گیا, اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو, ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں. اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی. سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. ظاہر اٹس امپورٹنٹ, لیکن پھر میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کوئی خیر ہے. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں, میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے گا. حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح. دوسرا یہ کہ ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں, یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے, تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا, ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ. تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ, آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون. کئی لوگ ہیں وسیم بھائی, میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی, ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاء اللہ, جیسے ابھی آپ سے لگا رہا ہوں. تو ان کے پاس بھی کافی ایگزامپلس ہوتی ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا, اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم, ٹھیک ہے, تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا, یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپڈ فار لائف. کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی. ہی سیڈ کہ نہیں ہمارا اس میں بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے. مرسی کلنگ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہی سیڈ کہ نہیں مجھے قبول یہ بچہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی. اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا, یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے.
اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی, ٹھیک ہے, وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے, گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل, یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں, ان کو کھلا مطلب ابھی ریسنٹلی بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا, بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا, لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے. تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی. تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ, اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا. میں نے کہا اچھا کون سا جملہ, کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا, میں نے تو کافی باتیں کی تھی. کہتے نہیں وہ ایک جملہ, کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو, بہادر بنے, جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کہتے بس دیٹس اٹ, آئی بیکیم بریو. اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے, مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون, ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں. ماشاءاللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمدللہ.